السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور رب سے دعا ہے وہ ہم سب کو ہمیشہ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں رکھیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں. آمین یا رب. انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہمارا ایک نیا لیسن ہے. ایک آنکھ نظر آتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم کیونکہ درس الاخیر پر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری تدریبات عامہ ہے، سمجھ لیں ایک طرح سے ہمارا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو پڑھا ہے اب تک تو اس کو ہم کس طرح اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ سورج ہیں، اور یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی پڑھا چکی ہوں، اس کو بھی پھر ہم لاسٹ میں پریکٹس کر لیں گے. لیکن پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو ابھی ہمارا باقی ہے لیسن تو اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا قاعدہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہلکی سی ڈیپ بریدنگ میرا خیال ہم کرتے ہیں جب تک اگر کوئی سسٹر آ جائیں ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ. ابھی کیونکہ 1-2 منٹ پہلے آ گئی ہوں میں. تو چلے ڈیپ بریدنگ سٹارٹ کرتے ہیں. آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے، اور ڈیپ ہم نے مطلب گہری سانس لینی ہے، ٹھیک ہے. چلے جی ہم لیتے ہیں ناک سے آکسیجن، ایک دفعہ اور، الحمدللہ ایک دفعہ اور. الحمدللہ. اچھا، آپ لوگوں نے، میں نے آپ لوگوں سے جیسے کہا ہوا ہے کہ جب بھی آپ لوگ مطلب تجوید سے قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گہری سانس لینی ہے، آپ نے کمر سیدھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈیپ بریدنگ مسٹ ہے، مطلب پہلے اسٹریٹ بیٹھنا ہے پھر ڈیپ بریدنگ کرنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کی سانس جلدی نہیں ٹوٹے گی اور آپ بہت آرام سے پریکٹس کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ آج کل جیسے کافی وہ پھیلا ہوا ہے، لنگز وغیرہ کے انفیکشنز پھیلے ہوئے ہیں، اور کووڈ تو ہے ہی، اومیکرون وغیرہ، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مطلب ایکسرسائز کریں اس طرح کی ڈیپ بریتھنگ کی، ٹھیک ہے. تو چلیں انشاءاللہ الحمدللہ آنکھ نظر آ گئی، ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چلیں. اچھا، آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ جو میری سسٹر اس وقت اٹینڈ کریں گی، بعد میں اٹینڈ کریں گی، سب پریکٹس کریں گی انشاءاللہ، ہمیں جوائن کریں گی، تو اس آپ کے پڑھنے کو، جوائن کرنے کو میرا رب آپ لوگوں کے لیے بخشش کا سامان بنائے، آپ لوگوں سے قبول فرمائے، اور قیامت والے دن اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے. آپ لوگوں نے ڈی ڈن کے لیے لکھنا ہے اور کے آپ نے اوکے کے لیے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں اب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما. آمین یا رب. یہ ضرور پوری یہ دعا پڑھا کریں، ٹھیک ہے، جب بھی آپ لوگ اکیلے بھی بیٹھے نا پڑھنے کے لیے، پریکٹس کے لیے، تب بھی، ٹھیک ہے. اچھا جی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے ہم بالکل اینڈ پر پہنچ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہمارا یہ والا پیج ہے جو ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے،
اور پھر انشاءاللہ ہماری جو سورہز ہیں وہ نیکسٹ ٹائم ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی سورہ پہلے ہمیں کرنی چاہیے، ایک ساتھ کریں یا الگ الگ کریں، ایک ایک کر کے کریں آج. لیکن ہمیشہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو الدرس الاول ہے، جو علم التجوید جو ہے اس کا موضوع ہے حروف الہجا، تو اس کو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ. الف، الف، با، با، دونوں ہونٹوں کے گیلے اس سے. ٹھیک ہے، با، تا، تا، سا. سب پریکٹس کریں. ایک حرف پہ جو 1 اجر اور 10 نیکیاں ہیں نا، اس کو ضائع نہیں کرنا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، سا، جیم، جیم، ہا، ہا، خا، خا، دال، دال، ذال، ذال، را، الرا، 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 را، را، زا، زا، سین، سین، شین، 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 صاد، صاد، ضاد، ضاد. آپ نے مخرج پہ پراپر جانا ہے، پورا پورا. ٹھیک ہے، تو، تو، ظا، ظا، عین، عین، غین، غین، فا، فا، قاف، قاف، کاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا، یا. اچھا جی، آ جائیں. اب ہم آ جاتے اپنے لیسن کی طرف. تھوڑا سا میں خلے ایک اس کی ریویژن بھی کر لیں ہلکی سی، ہے نا. الدرس الاخیر، تدریبات اخیر. الدرس الاخیر تدریبات عامہ، تدریبات عامہ. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاء، جزاء، جزاء. حمزہ کو اپنی جگہ سے ادا کرنا ہے، الجوف سے نہیں. ٹھیک ہے، ملائکۃ، ملائکۃ، انا اعطینا، انا اعطینا، الینا، الی. حمزہ بھی کہاں سے ہوگا؟ یہ والا حمزہ بھی کیونکہ حمزہ قطع ہے اور یہاں یہ اقص الحلق سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہیں سے ہم نے ادا کرنا ہے اور پراپر مخرج پہ جا کے الجوف سے ادا نہیں ہوگا. یہ اور ای کی ساؤنڈ، انگریزی کا لیٹر ای کی ساؤنڈ. الینا ایابہم، الینا ایابہم. ہو کے لیے آپ نے گول کرنے، لپس، اینڈ میم کے لیے انرول ہو جائیں گے. ہم، ہم. ٹھیک ہے، خیرن یرہ، خیرن یرہ، خی، خا، خی، خیرن یرہ،
شرًا يره شرًا يره. ہاں دونوں جگہ پہ سافٹ ہے، باریک ہے، ٹھیک ہے، اسے موٹا نہیں کریں گے. میقاتاً 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 یوما میقاتا یوما. ٹھیک ہے، میں نے اس کو لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ کیوں ایسے پڑھنے. می روانی میں کیسے پڑھیں گے؟ میقاتاً یوما یو کمپلیٹ رول کریں گے نا لپس کو واو کے لیے. یوما میقاتاً یوما. ٹھیک ہے. فمن يعمل من نصير من. ٹھیک ہے، اور ایکسپلینیشن اس کی بھی میں نے دی تھی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، من نصير من ماء صديد من ماء صديد من ربك من ربك رسول رسول من الله رسول من الله صحفا مطهرة صحفا مطهرة صفا. ٹھیک ہے، اور روانی گھر کریں گے. صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون. قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها أبصارها سراجا وهاجا سراجا. اچھا ہاں مشدد ہے تو اس کو ہم نے جماؤ دینا، دو ہا شو کرنے. ٹھیک ہے، اور یہاں تو ان کمپلیٹ مرجنگ میں غنہ ہو رہا ہے، ادغام ناقص ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سراجا وهاجا وأنزلنا ٹھیک ہے، وأنزلنا. اچھا جی، یہ ہماری ریویژن ہو گئی. گلا صحیح نہیں ہے میرا، تھوڑا بھاری بھاری ہو رہا ہے، تھوڑا سا نزلہ، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. میں سوچ رہی تھی کیسے ریویژن ہوگی، لیکن اچھا اب اس پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سورۃ الفجر جو ہے اس کی سورۃ الفجر، ٹھیک ہے، اس کی آیت نمبر 19، یہ اس کا لاسٹ ورڈ ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. ٹھیک ہے، یعنی تم اچھا ترجمہ رہنے دیں. اچھا پھر آگے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. ٹھیک ہے، یعنی تم میراث کا مال کھا جاتے ہو. لیکن یہاں پہ اس کا لاسٹ ورڈ انہوں نے ڈالا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ روانی کریں گے تو روانی میں کیسے پڑھیں گے، اور سٹاپ کریں گے تو سٹاپ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے. یہاں جو بھی طریقہ دیا ہوا ہے نا، تو ایک تو روانی کا دیا ہوا ہے، اور جو خاص طریقے انہوں نے بتائے میں، اور ایک سٹاپ پہ کیسے اسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ اک، پہلے تو ہمیں اس کا ہمس کرنا ہے کاف سکون کے ساتھ. اک اک، کھ کی آواز نہیں آئے گی. کاف کے مخرج پہ جائیں گے، وہاں پر جب آپ مخرج پہ جا کے اب لگاتے ہیں، آپ کی زبان جو روٹ آف دا آپ کی ٹنگ ہے وہ وہاں لگے گی، تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ ایئر پریشر بڑھ جائے گا، اور پھر جب آپ ہٹائیں گے وہاں سے تو وہ ہمس کی صورت میں ہوا باہر آئے گی. تو وہاں سے صرف یہ نکلے گی، پورے منہ سے یا آپ کے تھروٹ کے جو ہے عقص الحلق سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، دو چشمی ہاں نہیں ہے یہ. تو آپ کیسے ادا کریں گے؟ اک اک اک. ٹھیک ہے، اک لما، اور لام مشدد ہے نا، اور یہاں پہ ہمارے پاس تنوین میں جو لن ہے، اک لن، اس کا نون جو ہے وہ لام میں چلا گیا تو وہ مشدد ہو گیا. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ. ٹھیک ہے، یعنی ادغام تام بلا غنہ یا بغیر غنہ. ٹھیک ہے، اک لما اک لما اک لما. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا
بنچ، جیم کے مخرج کے قریب آپ نے جانا ہے، لیکن اور اخفا کرنے کے بعد آپ نے جیم کو پھر کمپلیٹلی ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. حبًا جما وتحبون المال حبًا جما. اچھا یہاں اگر روانی آپ کریں گے تو ادغام ناقص ہوگا، ٹھیک ہے. اکللم، اکللم، پہلے میم کا غنہ ادا کریں گے، اس کے بعد پھر آپ نے ادغام ناقص کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ واو مشدد آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو من کا جو نون ہے وہ 95% یعنی غنہ اس نے باہر چھوڑ دیا، اور پورا باقی جو اس کی صفات ہیں جس میں نون میں کیا ہے ہمارے پاس، جہر ہے، توسط ہے، استفال ہے، انفتاح ہے، اذلاق ہے، اور غنہ ہے. غنہ اس نے باہر چھوڑ دیا کیونکہ واو غنے کا لیٹر نہیں ہے، تو وہ باہر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، باہر رہنے دیتا ہے. 95% باقی ایٹریبیوٹس اس کی جو ہے واو سکون، جب اسے اوپن کرتے واو سکون کے اندر جائیں گے، دوسرا واو کمپلیٹ اپنے فتحہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اگر میں خالی لیتی ہوں، لم مو لم مو مو مو، اور اکمل گریڈ کا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. اکللم وتحبون المال، ٹھیک ہے. پھر آگے جیسے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سانس کھینچیں گے، دوبارہ اسے پڑھیں گے ایک سانس میں، ٹھیک ہے. اگر ایک سانس میں نہیں ہو رہا تو پہلے تھوڑا تھوڑا پریکٹس کر لیں، اور پھر اس کو پریکٹس کر لیں اور دوبارہ، ٹھیک ہے. تو چلے اس کے ساتھ، اکللم وتحبون المال حبا جما، ٹھیک ہے. یہاں بھی ہمارے پاس اکمل گریڈ کا غنہ ہے، ٹھیک ہے. سٹاپ کرنے پر اکللم مد عوض بن جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں وقف بالابدال بھی سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وقف، ٹھیک ہے. وقف جسے ہم آپ لوگ وقف کہتے ہیں، WAQF، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سٹاپ جب کریں گے تو مد عوض بن جائے گی ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور پھر اگر کنٹینیو کریں گے تو جیسے میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے تو اس طرح پھر ادغام ناقص پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے آپ لوگ آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ آپ لوگوں نے سٹاپ کر دینا، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اگلا جو رول یا قاعدہ ہے، اگر آپ یہاں دیکھیں عادہ لکھا ہوا ہے اور نیل اولا، تو یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، بہت ساروں کو پتہ ہوگا، بہت ساروں کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے. ایکچولی یہ عادن ہے اور الاولا ہے یہ، ٹھیک ہے. اب انہوں نے پورا طریقہ ہی بتا دیا کہ آپ لوگوں نے پڑھنا کیسے ایسے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں ہمارے پاس اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اسے دوسری زبان میں نون قطنی یا نون قطنی. نون قطنی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نون کے نیچے کسرہ آ جاتی ہے، تو نون قطنی، ٹھیک ہے. ویسے نون قطنی کا قاعدہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نون اور قطنی یہ، ٹھیک ہے، یا نون قطنی، ٹھیک ہے، قطنی کا قاعدہ، ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم روانی میں دیکھیں، ہمارے پاس اگر تنوین ہے، چاہے وہ فتحتین ہے، کسرتین ہے یا ضمتین ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی آ جائے روانی میں، دو لفظوں میں یہ قاعدہ بنتا ہے، یاد رکھیے گا. روانی میں تنوین کے بعد حمزۃ الوصل کا آنا نون قطنی کا قاعدہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، روانی میں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، روانی ہو رہی ہے، دو لفظوں میں بنتا ہے یہ قاعدہ، ٹھیک ہے. یعنی پہلا لفظ اگر ختم ہو تنوین پر، ٹھیک ہے، یہ پہلا لفظ ہے، پہلا لفظ، پہلا کلمہ یا پہلا لفظ جو بھی بول رہے ہیں، ورڈ، اور دوسرا شروع ہو، پہلا تنوین پہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ دو سکون ہمارے پاس کہاں آئے؟ جب ہم تنوین کو کھولتے ہیں، تینوں تنوینوں کو، تو ہمارے پاس نون سکون آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حمزۃ الوصل کے بعد بھی ہمیشہ سکون آتا ہے، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا حمزۃ الوصل کے بعد. اب یہ دیکھیں دو روانی میں حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس دو سکون اکٹھے ہو گئے. اب دو سکون کیسے پڑھے جائیں گے؟ نہیں پڑھے جائیں گے نا. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے ختم کرنے کے لیے اس کے نیچے کسرہ لگائیں گے، نون کے نیچے، چاہے وہ فتحتین ہو، ضمتین ہو، کسرتین ہو، اس کے نیچے کسرہ ہی آئے گی، ٹھیک ہے. اس کے نیچے کسرہ آئے گی اور یہ دوسرے سکون سے مل جائے گی تاکہ روانی ہو سکے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بہت ضروری ہے، وہ جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر
ہمارے پاس فتحتین آ رہا ہے، یہ دو زبر کی تنوین آ رہی ہے، تو دو زبر کی تنوین ہمیشہ کس کے ساتھ آتی ہے؟ الف کے ساتھ آتی ہے نا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ الف کے ساتھ نہ آئے. ٹھیک ہے، اس وقت پھر ہم اس تنوین کو توڑیں گے. ٹھیک ہے، جب تنوین ہم نے توڑ دی، یعنی ایک حرکت تو ہم نے پڑھ لی لیٹر کی، اور دوسری حرکت جو تھی وہ ہم نے نون کے نیچے کسرہ لگا دی. دوسری حرکت نون کی ہوتی ہے نا، نون سکون ہوتا ہے، اس کے نیچے ہم نے کسرہ لگا دی، تو تنوین ٹوٹ گئی تو یہ الف بھی باقی نہیں رہا، تو اب یہ نہیں پڑھا جائے گا. اور جو دوسرا سکون ہے جو حمزۃ الوصل کے بعد آتا ہے، کیونکہ حمزۃ الوصل تو پڑھا نہیں جاتا، ڈراپ ہو جاتا ہے، لیکن قائم تو رہے گا نا، شکل تو آپ لوگوں کے نظر آئے گی، تو پھر یہ ہم دوسرے سکون سے اسے ملا لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی بتانے کا مقصد یہ فتحتین جب آئے گا دو زبر کی تنوین تو وہاں ہمیں توڑنی پڑے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا بدن میں کہ اس کو دیکھیے گا کہ ہمیں تنوین توڑنی پڑے گی، تو وہ یہ جگہ ہے جہاں پہ تنوین توڑنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے، نون کے نیچے کسرہ لگا کے دوسرے سکون کے ساتھ بدل دیا. اچھا، یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے عادن. ٹھیک ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے عادن. ٹھیک ہے، آپ کو ایک نہیں نظر آ رہی نا، ایک مطلب حرکت وہ یہ ہے، نون اس کے نیچے کسرہ لگا دی انہوں نے نون کے نیچے. ٹھیک ہے، اور یہ تھا حمزۃ الوصل اینڈ یہ تھا. ٹھیک ہے، اولا، یہ عادن الاولا. ٹھیک ہے، اب یہ پڑھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، آپ کو میرے خیال ہے عربی مصحف میں تو مجھے یاد نہیں کہ نون اس طرح ہے، اگر ہے بھی نہیں بھی ہے یا ہے بھی ہے تو آپ ادھر میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو جب بھی آپ کو یہ ملے، میرے خیال ہے نہیں ہے شاید، تو اگر آپ کو اس طرح ملے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تنوین کو دیکھنا ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے یہ دیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، میں نے بتایا نا دو لفظوں میں بنتا ہے، روانی میں بنتا ہے یہ قاعدہ. تنوین کے بعد حمزۃ الوصل کا آنا جو ہے نون قطنی کا قاعدہ بناتے ہیں. اب انہوں نے جو لکھا ہوا ہے عادن الاولا، انہوں نے الف بھی یہاں باقی رکھا ہوا ہے، لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. دال کو عادہ، دال فتح دا اینڈ نیل اولا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو چلے اسے پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر آگے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، آ جائیں جی، کیسے پڑھیں گے؟ عادن الاولا، عادہ. ٹھیک ہے، عادن تھا، عادن. ٹھیک ہے، اگر میں عادہ پہ رک گئی تو رول ختم ہو جائے گا، کیونکہ دو لفظوں میں بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر الاولا سے سٹارٹ کیا جائے گا. اگر میں پیچھے سے آ رہی ہوں اور میں پڑھ رہی ہوں تو، اگر نہیں ہے اور پھر میں روانی کر رہی ہوں تو پھر میں پڑھوں گی عادن الاولا، عادن الاولا، عادن الاولا، عادن الاولا، عادن الاولا. سمجھ میں آ گیا نا؟ میں نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا آپ لوگوں کا، الحمدللہ. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، لومزہ، لومزہ، لومزتی. ٹھیک ہے، اگر میں لومزہ کہہ رہی ہوں، یا آیت کا نشان ویل لکل ہمزۃ لومزہ، پہلی آیت. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں، میں اگر یہاں پہ کہتی ہوں لومزہ، بات ختم ہو گئی. آپ کو جو مجید قرآن ہے اس میں یہاں نون نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کیسے نون سے اٹھائیں گے؟ نہیں، کیونکہ قاعدہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ دو لفظوں میں بنتا ہے نا. اب آپ نے یہاں سٹاپ کر دیا تو یہ تو ایک لفظ الگ ہو گیا دوسرے لفظ سے، تو قاعدہ تو بن نہیں سکتا. لکھا ہوا چاہے کتنی دفعہ بھی ہو. میری والدہ جب تجوید سیکھ رہی تھی تو کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے، یا 10 سال پہلے کی، تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں، تو وہ کہتی نہیں میں نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا نہیں، تو کہنے نہیں اگر میں گناہ گار ہو گئی. تو میں نے کہا نہیں، جب گناہ گار ہوگی قیامت والے دن میں کہوں گی میں نے کہا تھا امی سے کہ یہ نہیں پڑھنا. تو پھر انہیں تسلی ہوئی. پھر میں نے کہا امی رول یہی ہے تجوید کا کہ یہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا، روانی میں قانون چلے گا، سٹاپ کرنے پہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو جب آپ اسے پڑھیں گے روانی میں تو لومزتین الذی، لومزتین الذی، پیچھے سے پائے ہیں. آپ نے کہا میں دوسری آیت بھی ساتھ ملا کے پڑھتی ہوں، لومزہ، لومزتین الذی، نلذی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں اگر آپ نے سٹاپ کر دیا، کیونکہ یہاں پر تنوین ختم ہو گئی، تائے مربوطہ ہا سکون کی آواز میں بدل گئی. لومزہ الذی، لومزہ، سانس آواز توڑی، نئی سانس ہے، الذی، لومزہ الذی. ٹھیک ہے، تو روانی میں لومزتین الذی. ٹھیک ہے، اچھا یہاں فخورن، فخورن. ٹھیک ہے، را کا کیا شو کر رہا ہے کہ یہاں دو
زبر کی تنوین فتحتین فخورن، رک گئے تو کیسے فخورا، فخورا، ٹھیک ہے. اب یہاں سے اگر آپ رک گئے، یہاں پر روانی نہیں کر رہے، پھر الذین، الذین، لیکن یہاں آپ کو کیا بتا رہا ہے یہ پہچان کے لیے، ہمارے پاکستانیوں کے لیے یا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے، کہ اگر آپ روانی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ نون قطنی کا قاعدہ اختیار کرنا ہے. فخورن الذین، آپ نے یہ فتحتین کا دو زبر کی تنوین ہے نا، الف نہیں پڑھیں گے اس میں، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں فخوران الذین، نہیں، یہ نہیں ہوگا. عادان الاولی، نہیں، یہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ تنوین توڑ دیا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. روانی کر رہے ہیں آپ لوگ، تو پھر الف یہ جو ہے دن تھا تو وہ دن کا نون یہاں گیا کسرہ کے ساتھ. اب الف کا کوئی کام یہاں نہیں، اور حمزۃ الوصل کا بھی کام نہیں. یہاں حمزۃ الوصل صاد کا منہ نہیں بنا ہوا کیونکہ یہ اردو اسکرپٹ میں انہوں نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا. فخورا، فخورا فتح را، فخوران الذین روانی میں، ٹھیک ہے. ورنہ فخورا الذین، ٹھیک ہے، نون نہیں پڑھا جائے گا سٹاپ ہونے کی صورت میں، روانی میں قاعدہ بنے گا. اچھا یہاں قدیر، قدیر الذی، ٹھیک ہے، الگ الگ سٹاپ کرنے پر آیت کا نشان اسی لیے دیا ہوا ہے. طریقہ سکھانا ہے کہ کیسے پڑھیں گے، سمجھانا ہے آپ لوگوں کو، کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. اگر میں سٹاپ کرتی ہوں، میں بولوں گی قدیر، را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس را جو ہم نے سکون دیا را کو، اس سے پہلے ہمارے پاس یا مدہ آ رہا ہے. یا مدہ آئے ہمارے پاس، یا ہمارے پاس یا لین آئے تو را باریک ہو جاتی. قدیر، ٹھیک ہے، را کی تقریر بھی کم ہوگی. اور اگر میں پھر پڑھے جائیں گے، یہاں میں نے اس پہ سٹاپ کر دیا. الذی، اگر روانی کروں گی قدیر، قدیر الذی، قدیر، پھر آپ نے را موٹی پڑھنی ہے. قدیر، را رو، قدیر الذی، قدیر الذی، الذی، قدیر الذی، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں نوحن، نوحن ملے گا آپ کو، اور یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے. نوحن، اب اس کو کیسے اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. نوحن ہے، میں خالی نوحن پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور اگر میں یہاں پہ سٹاپ کرتی ہوں نوح، تو پھر ابنہ، ابنہ، اس سے اٹھاؤں گی، نون سے نہیں اٹھاؤں گی کہ میں نے یہاں سٹاپ کر دیا. نوح ابنہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کسرہ آ جائے گی. اچھا اگر میں روانی کر رہی ہوں نوح ابنہ، نوح، نوح، نوح ابنہ، نوح ابنہ، دو کیوں، یہ واو صغیرہ جو ہے یہ ہا کی آواز کو اسٹریچ کرے، مد صلہ صغرا بن رہی. نوح ابنہ، نوح ابنہ، ٹھیک ہے. اچھا اب نیکسٹ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں نون سکون کے بعد، اب نون کے رولز آ رہے ہیں. نون سکون کے بعد ہمارے پاس با آ رہا ہے. اچھا یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، نون کو میم سے بدل دیا، ٹھیک ہے. جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ نون سکون کے بعد یا تنوین کے بعد با آتا ہے تو وہاں نون کو میم سے بدلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ اخلاف کا قاعدہ یہ کہلاتا ہے. اور پھر اخلاف کا قاعدہ بعد میں اخفاء شفوی میں بدل جاتا ہے. پھر میم کو چھپا کے، نون کو میم سے بدل کے پھر چھپا کے پڑھا جاتا ہے. کاملہ گریڈ کا غنہ کرتے ہیں. کیسے پڑھیں، من بخیلہ، من بخیلہ، من بخیلہ، من بخیلہ، ٹھیک ہے. اچھا سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کے. اچھا اوکے. اب آگے بھی ہمارے پاس اخلاف کا قاعدہ ہے کیونکہ نون سکون کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ، لیونی آواز آئے گی، یو کی آواز آنی چاہیے. لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ، با کو ٹائٹ جیسے دونوں ہونٹوں کو ہم نا کیسے کرتے ہیں کہ گھیلے سے دونوں ہونٹوں کے آپس میں ملائیں گے اور پھر وہ فتح کی ڈائریکشن میں جدا ہوں گے، ٹھیک ہے. لَيُنبَذَنَّ، 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 ٹھیک ہے. اگین نون سکون کے بعد با رہا ہے، یہ پریکٹس کے لیے، ٹھیک ہے. من بعدی، من بعدی، یا سمجھ لیں ہمارا امتحان ہے جو ہم نے پڑھا ابھی تک، ٹھیک ہے. من بعدی، من بعدی،
من بعدی، ٹھیک ہے، یہ اقلاب کے قاعدے ہیں سارے، یہ اقلاب کا قاعدہ، اگین اقلاب کا قاعدہ ہے، من بینی، من بینی، من بینی، بائی، من بینی، ٹھیک ہے، اور سافٹلی جب میم چھپاتے ہیں تو بڑا سافٹلی منہ کو بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خشک سے جو ہے میم جہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من بعدی، سوری، من بینی۔ اچھا آگے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں نون کے نیچے کسر ہے اور صاد ہے، تو ہم اس سے جوڑیں گے، ہمارے پاس یہ لام شمسی ہے اور صاد شمسی لیٹر ہے اور لام اس کے اندر مرج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، من بین الصلبی، من بین سو، دو صاد ہیں، آپ نے دونوں ادا کرنے ہیں، من بین الصلبی، اور لام سل، ٹھیک ہے، صا موٹا ہے، لام باریک، سول بھی نہیں پڑھیں گے، لام موٹا نہیں کرنا کیونکہ لفظ الجلالہ کا لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، مم بئی یا کے مخرج پہ جائیں گے، مم بین الصلبی، مم بین الصلبی، نیل، نسو ہے، لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیل نہیں پڑھنا آپ نے، سو سے ملانا ہے، من بین الصلبی، کیونکہ دیکھیے لام جو ہے نا ہمارا صاد کے اندر مرج ہو گیا اور یہ حمزۃ الوصل کے بعد آتا ہے ہمارے پاس لام التعریف، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جب یہ آیا تو یہ دونوں تو ڈراپ ہو گئے، سمجھ لیں ڈراپ، کیونکہ لام تو ہم صاد کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، تو نیل صلبی نہیں پڑھیں گے، من بین نیس، دونوں صاد موٹے، ٹھیک ہے، نیسلبی، من بین الصلبی، میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ ہمیشہ نا ورڈ کو کھول لیا کریں، نی سو سو سی، تینوں فارم اکٹھی، ٹھیک ہے، پریکٹس کیا کریں، من بین الصلبی، یہ ہو گیا ہمارے پاس۔ اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا لنصفعا، کیوں؟ کیونکہ اگین باہر ہے ہمارے پاس، تو نون میم سے بدل گیا، ٹھیک ہے، اور نون مشدد ہے تو یہاں اکمل گریڈ کا ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا بالناصیہ، لنصفعا بالناصیہ، ٹھیک ہے، اچھا اگین یہ سب اقلاب کے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، میم جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اور تنوین کے ساتھ انہوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھا عثمانی مصحف میں میرا خیال ہے ایک حرکت دی ہوتی ہے اور ایک میم بنایا ہوتا ہے، یہاں پوری تنوین دی ہوئی اور میم یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ اس کا ڈفرینسز اس کے نوٹ کرتے جائیں آپ کو۔ اچھا یہاں دیکھیں ایک انہوں نے اردو اسکرپٹ اس میں ڈالا ہوا ہے اور ایک عثمانی اسکرپٹ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نوٹ کرتے جائیں، یہ قاعدہ اس لیے یہ جدہ کا قاعدہ ہے، یہ دیکھیں یہاں بھی حمزۃ الوصل ہے، یہاں بھی حمزۃ الوصل ہے، لیکن یہاں انہوں نے نہیں دیا ہوا، تو دونوں اسکرپٹس جو ہیں وہ مکس انہوں نے کیے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس میں کنفیوز مت ہوئیں، ٹھیک ہے، بس آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس بِذَنبِهِمْ، بِذَنبِهِمْ، ٹھیک ہے، بِذَنبِهِمْ، نون سکون کے بعد باہر ہے اور نون میں بدلا ہوا ہے، بِذَنبِهِمْ، بِذَنبِهِمْ، ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ متوہا، یہ میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو پریکٹس کرائی ہے کہ طا موٹا ہے، ہا باریک ہے، را موٹا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس کو پہلے الگ الگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ پریکٹس ہو جائے، پھر ہم اس سے روانی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، متوہرہ، 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 منہ پہلے پکڑیں گے، میم دمہ منہ، مطا، ہا کیونکہ مشدد ہے، دو ہا ہیں، متوہا، دونوں ہاں کلیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، رواتن، مطہرہ، اگر میں تین بول رہی ہوں تو پھر مجھے قاعدہ جو ہے وہ ضرور اسے فالو کریں کہ قاعدے کے مطابق پڑھوں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مطہرہ، سٹاپ کر دیں، بی ایدی سفرہ، یہ سورہ عبسہ اس کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، 14، 15، 16،
قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن پاک کن کے ہاتھوں میں آتا ہے، کون سا کلام ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. اچھا پھر ہے کِرَامٍ بَرَرَةٍ، تنوین کے بعد با ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. کِرَامٍ بَرَرَةٍ. اگین اخفاء شفوی کریں گے ہم یہاں پہ، کہ اور اقلاب کا قاعدہ، ٹھیک ہے. کِرَامٍ بَرَرَةٍ. یاد رکھیے گا اگر میں ٹرم یوز کروں نا اخفاء شفوی، ایک تو میم سکون کے بعد با آتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ اخفاء شفوی کہتے ہیں. ایک اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اقلاب کا قاعدہ بعد میں اخفاء شفوی میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ بہرحال ہم نے چاہے نون سکون کے بعد آئے چاہے میم سکون کے بعد آئے، ہم نے کرنا وہی ہے، میم ہی کو چھپانا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. کِرَامٍ بَرَرَةٍ، کِرَامٍ بَرَرَةٍ. اچھا اب دیکھیں یہاں ہمارے پاس تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں ہمارے پاس جناب تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو ہمارے پاس اخفاء یعنی اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، اخفاء شفوی کریں گے، ٹھیک ہے. مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. لمبی سانس لے لیں تاکہ ساری پوری جو ہے نا تینوں آیات آرام سے خوبصورتی سے ادا ہو جائے. اس کے لیے آپ لوگوں کو پریکٹس کرنی پڑے گی. پہلے ان دو کو پریکٹس کریں، پھر ان دو کو پریکٹس کریں، پھر ایک سانس میں ان کو کریں، کیونکہ آیات بڑی نہیں ہیں، رول کی وجہ سے سانس کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. را موٹا ہے باریک. دوبارہ پڑھتے ہیں. مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. اب ان دو کو پریکٹس کر لیتے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، تنک تنک، ٹھیک ہے. اخفاء حقیقی. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کی کہ کس طرح آپ لوگوں نے اسے پریکٹس کرنا ہے. اچھا نیکسٹ. ہم فیہا، ہم فیہا، ہم میم پہ جانا ہے خشک سے، تو جو میم کا اظہار ہے وہ ضروری ہے، یعنی اس میں جو توسط ہے اسے شو کرنا ہے، ٹھیک ہے. حد ہو ہے، ہو کی آواز نہیں آنی چاہیے. ہم فیہا، ہم فیہا، کیونکہ فا بھی لپس سے ہے اینڈ میم بھی لپس سے ہے، تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو میم کو فا کے اندر نہیں ڈالنا آپ نے. ہم فیہا، ہم فیہا، ہم فیہا. رکنا نہیں ہے، سٹاپ نہیں کرنا، پاز نہیں دینا، روانی ہونی چاہیے. ہم فیہا. اگر 10-12 دفعہ پڑھیں گے اس سے بھی زیادہ تو خوبصورتی سے ہم الگ ادا ہوگا، فیہا الگ، وداؤٹ اینی پاز، ٹھیک ہے. شدہ ودہ کچھ نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے. ہم فیہا، ہم فیہا. ایسا نہ ہو کہ میم کے خشک سے ٹچ ہی نہ ہو اور فی پہ آپ چلے جائیں، یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے. ہم فیہا، ہم فیہا، ٹھیک ہے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ. اچھا یہاں بھی سٹاپ پہ لوگ پازز بہت دیتے ہیں. لَكُمْ، بعض کہتے ہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ. یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے، نہ لکم پہ رکنا ہے نہ دینکم پہ رکنا ہے، روانی ہونی چاہیے. جب سلو پڑھیں گے تو سارے رولز خود بخود فالو ہو جاتے. کیسے؟ لکم. دیکھیں میم کا جو فلو ہے نا، جو توسط ہے، اس کو بھی فیل کریں کہ وہ ہونا چاہیے.
لکم دینکم ولی دین. اور واو کی رولنگ بھی فیل کریں کہ ہو رہی ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ لپس کو دانتوں سے لگا کے ادا کر دیا گیا, نہیں, فارورڈ آؤٹ ورڈ پش کر کے باہر نکالنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, واو کے لیے. لکم دینکم ولی دین, ولی ولی دین, لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی دین. کاف دمہ کے ساتھ ہے, یہاں رول کریں گے لپس کو, میم پہ ان رول ہو جائیں گے, نون پہ رول کریں گے, نون کاف سیم رولنگ سے ہوگا, میم پہ ان رول ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ولیہ کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, لپس کی رولنگ سے وہ تو آرام سے رول ہو جائیں گے. لکم دینکم و کم و کم و, ایسے پریکٹس کیجیے, کم و, ٹھیک ہے. میم کا توسط شو کرنا ہے آپ لوگوں نے اور فیل کرنا ہے, کانوں کو سنوانا ہے, اپنے تجوید کانوں کو ضرور سنوایا کریں. ولی دین, کیونکہ آپ کا جو دماغ ہے, آپ کا سی پی یو ہے نا, تو کان جو ہے وہ آواز سن کے آپ کے کانوں کی, یہ آپ کا دماغ اس کو فیڈ کر لیتا ہے. پھر اگر آپ غلط بھی بول رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو دماغ ایک دم سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ میں نے شاید صحیح نہیں کیا, تو پھر دوبارہ آپ جاتے ہیں پریکٹس پہ, ورنہ اگنور ہو جاتا ہے. اگر آپ کانوں کو نہیں اور منہ بند کر کے پڑھیں گے بغیر آواز کے, تو پھر اس کا نقصان ہے. ان ربہم, الگ الگ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ربہم بہم, ان ربہم, ربہم ہم بہم. روانی میں کیسے پڑھیں گے, ان ربہم بہم, ٹھیک ہے. اخفاء شفوی ڈائریکٹ ہو رہا ہے, میم سکون کے بعد باہر ہے, اخفاء شفوی ڈائریکٹ کریں گے ہم, ٹھیک ہے. نون کو میم سے نہیں بدلا ہوا مل گیا میم ہمیں. ان ربہم بہم, ان ربہم بہم, ان ربہم بہم. اچھا, اگین یہاں پہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے, میم ہمیں بدلا ہوا آلریڈی ملا ہے, میم سکون کی قواعد میں آ جائیں گے. بار ہے, اخفاء شفوی کریں گے. تر تر تر, را موٹا ہے مخفف, تر تر, تور نہیں ہے, تا باریک ہے, تر ترمیہم بحجارۃ, ترمیہم بحجارۃ, ترمیہم بحجارۃ. لہم, اچھا یہاں ہمارے پاس مس لائن کا قاعدہ ہو رہا ہے, یا ہمارے پاس ادغام شفوی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دو میم ہے, تین نہیں ہے. لہم ہے, ما یشاؤون ہے, تو لہم کا جو میم ہے یہ میم کے اندر چلا گیا, تو وہ مشدد ہو گیا. لہم لہم لہم, میم پہ پورا جانا ہے, خوش حصے آپ نے ٹچ کرنے. لہم ما یشاؤون, ٹھیک ہے, مد متصل واجب. لہم ما یشاؤون, لہم ما یشاؤون, ٹھیک. مما, مما, میں کی آواز نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. مما مما, میم فتح, ما کر کے اسٹریچ نہیں کرنا, ایک حرکت ہے بس. دو حرکتیں جب فتح دو دفعہ ہم ملاتے ہیں تو وہ مد بنتا ہے, اس کو آدھا کرو تو زبر یا فتح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک حرکت. مما, اللہ, حمزہ فتح آ ہے, اللہ, پہلا لام موٹا, اسی لام کو, دو لام ہے نا, اللہ, اسی لام کو آپ نے کیا کیا کہ الف مدہ بنا لیا. اللہم, یعنی دونوں لفظ الجلالہ لام جو ہے, لفظ الجلالہ کے لام موٹے پڑے جائیں گے, ٹھیک ہے. ال ہے لو, ٹھیک ہے, لیکن لام باریک نہیں پڑا جائے گا, ال این لا, ٹھیک ہے, لا کو, لیکن کیونکہ اس سے پہلے فتح آ رہی ہے نا, اللہ اللہ اللہ, اللہم, او کر کے حمزہ کی آواز موٹی نہیں کرنے, وہ باریک ہی رہے گا. اللہم اللہم, ہم ہم, حد مہو ہے اور میم مشدد ہے, ہم ہم, اللہم اللہ, ال ال, اللہم
صدق اللہ العظیم. امید کرتی ہوں یہ انشاءاللہ سب میں نے آج اسے ہر حال میں ختم کرنا تھا تاکہ یہ قاعدہ ختم ہو جائے. ایک پیج اس کا باقی ہے، اس میں کیونکہ جو ابھی میں نے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا یہاں پہ اشمام کا قاعدہ ہے، یہ دیکھے بغیر آپ لوگوں کو میں نے سمجھانا ہے. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تو ظاہر ہے جو 1 on 1 میں ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو تو میں نے کر کے بتایا ہے سارا، لیکن اب دیکھوں گی کہ یہ کراؤں یا نہیں کراؤں یا کیسے آپ لوگوں کو سمجھاؤں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنا ہے. الحمدللہ جو شروع سے آخر تک میرے ساتھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ صورتیں بھی میں نماز میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، ویسے تو ساری حفظ میں پڑھائی ہوئی ہیں میں نے آپ کو. اللہ کرے میں موقع ملے تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم کریں، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ٹائم شاید اچھا آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو شروع سے آخر تک میرے ساتھ اس میں رہا ہے. اچھا اس کے بعد کسی نے بہت ریکویسٹ کی ہے، ایک اور قاعدہ ہے جو کہ پڑھایا جاتا ہے کہ وہ پڑھائیں، ٹھیک ہے. اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ قاعدہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں انشاءاللہ. دیکھیں قرآن کا جو یہ علم ہے نا، علم التجوید، یہ ہم اپنا سورہ البقرہ تو کرتے ہی رہیں گے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہمیں مطلب وہ بھی بتا یعنی جو تھیوری ہے وہ بھی ساتھ میں کرواتی جائے میں. تو میں دیکھوں گی کہ میرے کیا پاسبل ہے، خالی قاعدہ کرواؤں یا ساتھ ساتھ جیسے ابھی بتاتی گئی ویسے کرواؤں یا پھر اس طرح کرواؤں. تو میں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ مدد مانگوں گی تہجد کی نماز میں کہ اللہ میری رہنمائی فرمائے کہ کس طرح میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، قاعدہ میں سٹارٹ کروں، ٹھیک ہے. تو جیسے میرے رب کو منظور ہوگا، کیونکہ دیکھیں انسان اپنے اس سے کر ہی نہیں سکتا. انسان میں نہ اتنا بس ہے اور نہ اتنا وہ مطلب ذہین ہے کہ وہ خود سے ہی کچھ نہ کچھ سوچ لے اور کر لے. ہاں ارادہ ضرور ہے اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کرے. تو ارادہ یہی ہے کہ جنہوں نے کہا ہے قاعدے کے لیے، تو اب اس قاعدے کو ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھا جائے. اس کے ساتھ پھر ہم کچھ ایڈیشن کریں تو وہ پھر میں انشاءاللہ دیکھوں گی، کیونکہ یہ تو لگاتار علم ہے. اگر میں نے بھی یہاں سٹاپ کر دیا نا تو جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے بھیجتے ہیں، جو مطلب جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، صرف آوازیں سنی ہوئی ہیں، تو وہ رک جائیں گے کہ یہ تو بس ختم ہو گیا. یہ نہیں ختم ہونے والا، قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. اور ہمارے قرآن اسی طرح محفوظ ہمارے سینے میں ہوں گے اسے لگاتار پڑھنے سے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک حفاظت کا طریقہ ہے کہ اسے ہم سے صحیح طریقے سے پڑھیں پھر آگے پہنچائیں اور وہ محفوظ ہوتا جائے، دوسرا پڑھتا جائے، آگے پہنچاتا جائے نا. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ، ایک سلسلہ بنایا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم خلیفہ بنایا ہمیں کہ ہم یہ بانٹیں، لوگوں کو آگے پہنچائیں اس دین کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بہترین کام لے. ہر بندہ لگا ہوا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ہماری بس نیتیں اپنے لیے خالص اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، یعنی دنیاوی اس کے لیے نہ ہو، دکھاوے ریاکاری کے لیے نہ ہو. انسان کمزور، اس میں ریاکاری بھی آتی ہے، دکھاوا بھی آتا ہے، لیکن اللہ سے دعا مستقل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہماری نیت اتنی خالص کرے کہ اس رب کے لیے جب جائیں تو ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ دنیا کے لیے کیا تھا وہ مل گیا دنیا میں. تو ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کرے تاکہ ہم جو کام کریں مخلص ہو کے اس رب کے لیے کریں، ہے نا. اور تھکے بھی تو اس رب کے لیے تھکے، دنیا کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے یا شہرت کے لیے ہم نہ کریں، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کے اس کلام کو آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ مزید ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں، وہی دلوں میں خیال ڈالنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو چلیں رب سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ ہمیں اسی کام میں تھکائے. جب بھی تھکیں اسی میں تھکیں، رب کے کام میں ہی تھکیں. دنیا کی تھکاوٹ سے اللہ ہمیں بچائے، آخرت کی تھکاوٹ کے لیے ہمارا یہ سب جمع ہو. اور ایک حرف پہ جو 1 اجر 10 نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن ہمارے احد پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں بنا کے ہمارے سامنے پیش کرے. اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور تمام ہماری طرف سے اور تمام امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومن بندے جو فوت ہو چکے ہیں اللہ کے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک جتنے مہمان آئیں گے، میرا رب ان سب کو بہترین، ان سب کی بخشش فرمائے اور آنے والوں کو بہترین مسلمانوں میں سے بنائے پروردگار. اور قرآن کی حفاظت کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، ہماری نسلوں میں سے قائم دائم رکھے. ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے جنہوں نے ہمارے اندر یہ علم بویا، ہمیں اس طرف لے کر آئے، ہے نا.
تو اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے بخشش کا سامان بنائے اسے. اپنے سسرال والے اپنے میکے والے ہر ایک کو یاد رکھا کر, ہر ایک کے لیے دعا کیا کرے. اپنے سے وابستہ اڑوس پڑوس قرآن میں جن جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے, جن جن کا حق ہے ہم پر, اللہ ان سب کو یاد کیا کرے کہ اللہ ان سب کے لیے بھی اسے صدقہ جاریہ بنائے. آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.